حسد کے لغوی معنی کسی دوسرے شخص کے پاس پائی جانے والی نعمت یا اس شخص میں موجود خوبی یا اس کی کامیابی کا زوال چاہنا یا اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہونا ہے۔ حسد سے مراد ہے صاحب نعمت سے نعمتوں کے زوال کی چاہت کرنا، اور حاسد سے یہ تمنا کرنا ہے کہ وہ دوسروں سے نعمتیں چھین کر اسے مل جائیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں مومنین کو تلقین کرتا ہے کہ تم اللہ کی پناہ مانگو ان لوگوں کے شر سے جو حسد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں رب کی حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ اس آیت کریمہ کے تناظر میں جب حسد کرنے کے جذبے کو دیکھا جائے تو یہ ایک منفی جذبہ نظر آتا ہے جو ایک روحانی بیماری کی صورت میں حسد کرنے والے انسان کے دل میں وقوع پذیر ہوتا ہے، اور حاسد انسان اپنے حسد کرنے کی وجہ سے، اپنے ذہن کی منفی توانائی اور اپنی فطرت کی بدنیتی کی وجہ سے، جس انسان سے اس کی خوبیوں کی وجہ سے یا اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے حسد کر رہا ہوتا ہے، اس اچھے انسان کی زندگی پر اپنی بدنیتی، اپنے بد فعل اور اپنی بد نظری کی بدولت منفی اثرات ڈال رہا ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نظر کا لگنا ایک محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے، مگر اسلامی نقطہ نظر سے نظر کا لگنا برحق ہے، اور یہی بد نظری ہوتی ہے جو حاسد انسان کے حسد کی وجہ سے دوسرے انسان یا مخلوق کو لگتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے، بد نظر اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو درج ذیل آیت کریمہ میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ تم حسد کرنے والوں کے شر سے بچنے کی دعا کیا کرو، اور خود کو ہمیشہ ایسے لوگوں کے شر سے بچنے کی خاطر اللہ کی پناہ میں رکھو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کا ڈر بالکل نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ، البتہ میں ایک بات کا اندیشہ کرتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے مزوں میں پڑھ کر حسد نہ کرنے لگ جاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ حسد کرو، نہ غیبت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بھائی بھائی بن کر رہنے کا حکم دیا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ جدا رہے اور قطع تعلق کرے۔ حضرت سمرہ بن صعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بھلائی سے رہیں گے جب تک حسد سے بچتے رہیں گے۔ ہر اخلاقی برائی کا اثر سب سے پہلے اس برائی میں مبتلا انسان پر ہوتا ہے، جس کی بدولت وہ انسان مثال کے طور پر اگر حسد کرنے کی برائی میں مبتلا ہے تو یہ اخلاقی اور روحانی بیماری اس کے ذہن و قلب کے سکون کو برباد کرتی ہے۔ پھر اس حاسد انسان کی یہی بے سکونی جب شدت اختیار کر لیتی ہے تو پھر وہی روحانی طور پر بیمار انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں اور معاشرے میں اپنی منفی سوچ اور فعل کی وجہ سے بد امنی کا باعث بنتا ہے۔ ایک حاسد انسان کبھی بھی یہ نہیں مانے گا کہ اس میں یہ اخلاقی اور روحانی بیماری موجود ہے، مگر ہم ایسے انسان کو اس کی 2 خصلتوں کی وجہ سے آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایک تو حاسد انسان کسی کی ترقی سے دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے اور ناخوش رہتا ہے، اور اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ حاسد انسان ایک دوسرے انسان کے نقصان کی تمنا کرتا ہے اور نقصان ہو جانے پر خوش ہوتا ہے۔ اب اگر یہ 2 نشانیاں آپ میں موجود ہیں تو جان لیں آپ ایک بہت خطرناک اخلاقی اور روحانی بیماری میں مبتلا ہیں۔ آپ کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لیے دعا کرتے ہوئے کہ اس روحانی بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکیں تاکہ آپ کی عبادت بھی رائگاں نہ جائے۔ حسد کا الٹ رشک کرنا ہوتا ہے۔ رشک کرنا روحانی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ نیک جذبہ ایک انسان کے روحانی اخلاقی طور پر صحت مند ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ رشک میں کسی شخص کی خوبی سے متاثر ہونا اور اس جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے، لیکن رشک میں وہ نعمت جس سے حسد کیا جائے سے چھن جانے یا اس نعمت کو نقصان پہنچانے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ چنانچہ حسد ایک منفی مگر رشک ایک مثبت جذبہ ہے۔ یاد رکھیں، منفی جذبات ہمارے جسمانی روحانی نظام پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں، اور مثبت جذبات ہمارے جسمانی اور روحانی نظام پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ایک خاص نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی دل میں پیدا ہونے والا جذبہ اس وقت تک گناہ یا اخلاقی اور روحانی بیماری نہیں ہے جب تک یہ ایک پختہ جذبے کی صورت میں دل میں گھر نہ کر لے۔
اور حسد کی تعریف پر پورا نہ اترے۔ ہاں، اگر کسی انسان کی ترقی دیکھ کر، اس کے حالات اپنے سے بہتر دیکھ کر اس جیسا بننے کی تڑپ دل میں پیدا ہو اور ترقی کی خواہش دل میں جنم لے، تو اس سے معاشرے میں ایک مثبت مقابلے کی دوڑ میں آپ شامل ہوں گے۔ آپ کی یہ تمنا تب حسد نہیں کہلائے گی، بلکہ مسابقت کی طلب کی یہ مثبت سوچ اور دوڑ، جسے رشک کہا جاتا ہے، ایک ترقی پذیر معاشرے کو جنم دینے میں بنیادی کردار ادا کرے گی۔ حسد کی اصطلاح رشک کے معنوں میں بھی احادیث نبوی میں وارد ہوئی ہے، جیسا کہ بہت سی احادیث میں بیان ہوا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حسد، رشک صرف دو چیزوں پر جائز ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اس کو راہ حق پر خرچ کرنے کی قدرت دی ہو۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی علم دیا ہو اور اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہو اور اس کی تعلیم دیتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد، رشک صرف دو اشخاص پر ہے۔ ایک ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، وہ اسے دن رات پڑھتا ہے اور اس کا پڑوسی اسے سن کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس طرح پڑھنا نصیب ہو تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا۔ اور دوسرا اس شخص پر جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو، وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور پھر کوئی اس پر رشک کرتے ہوئے کہے کاش مجھے بھی یہ مال میسر ہوتا تو میں بھی اسی طرح صرف کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی امور میں رشک کرنا ایک مستحسن عمل ہے، کیونکہ اس سے دینی میدان میں مسابقت کی روح پیدا ہوتی ہے اور انسان روحانیت کے اعلیٰ مدارج کو پانے کی نہ صرف دل میں تڑپ پیدا کرتا ہے، بلکہ ان بلند درجوں اور مراتب کو پانے کی کوشش اپنی عبادات کے ذریعے کرتا ہے۔ ایک حاسد انسان اپنے علاج خود کر سکتا ہے، بشرطیہ کہ اس کو پہلے یہ ادارک حاصل ہو کہ وہ حسد کی روحانی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ جب بیماری کی تشخیص ہو جائے تو علاج کرنا اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے مرحلے پر حاسد انسان کو اپنی منفی سوچ بدل کر مثبت کرنا ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس سنگین روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔